کر دوں؟ کروانا ہے، وہ کرنا نہیں ہے۔ بڑا فرق ہوتا ہے طابر صاحب، دونوں میں کسی کی جان لینا، جان تو بڑی چھوٹی سی چیز ہوتی ہے، ہاں لیکن عزت کے سامنے سپاہی جب جنگ پر جاتا ہے تو اسے پتہ ہوتا ہے تو وہ مر جائے گا یا مار دے گا، کیونکہ بات لیکن پھر بھی جاتا ہے۔ عزت پر جو آ جاتی ہے طابر صاحب، جنگ میں لڑتے سپاہی کو مر جائے تو شہید کوئی بھی قاتل نہیں کہتا۔ آپ کو بھی مل سکتا ہے طابر صاحب، مار دے تو تمغہ، اور وہ تمغہ الیکشن میں جیت کی شکل میں 2 دن میں پہچاننے لگے گا آپ کو پورا پاکستان۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا کچھ۔ یہ جو ہماری قوم ہے نا طابر صاحب، بڑی جذباتی قوم ہے، میں سمجھاتا ہوں آپ کو، چٹکی بجاؤ تو روتی ہے، چٹکی بجاؤ تو ہنستی ہے، چٹکی بجاؤ تو لڑا دو۔ ایک کام نہیں کرتے چٹکی بجانے پر، وہ بس نہیں کرتے تو صلح صفائی فائدہ، اور وہ جو بیوی گھر کی عزت تھی فائدہ اٹھائے اس بات کا، اور جب وہ آپ کی عزت ہی لے گئی تو پیچھے کیا رہ گیا؟ تو پھر کیوں پرواہ کرتے ہیں آپ؟ 2 منٹ نہیں لگائے اس نے آپ کی عزت ڈبوتے ہوئے کہ اس کی جان جاتی ہے یا نہیں جاتی۔ وہ لڑکی جو ہوا کا راستہ جانتی تھی۔ ایک پہاڑی گاؤں میں ماہین نام کی ایک لڑکی رہتی تھی۔ اسے ہوا کی سمت پہچاننے کا عجیب ہنر آتا تھا۔ وہ صرف درختوں کے پتوں کو دیکھ کر بتا دیتی کہ ہوا کہاں سے آ رہی ہے اور چند گھنٹوں بعد موسم کیسا ہو سکتا ہے۔ ایک دن گاؤں کے پرانے کسانوں نے دیکھا کہ ہوا مسلسل ایک ہی سمت میں چل رہی ہے۔ ماہین نے پہاڑ کی طرف دیکھا اور کہا، آج رات تیز بارش آ سکتی ہے۔ کچھ لوگوں نے اس کی بات کو نظر انداز کر دیا، مگر ماہین نے اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر ندی کے کنارے موجود سامان محفوظ جگہ منتقل کرنا شروع کر دیا۔ رات کو واقعی شدید بارش ہوئی۔ ندی میں پانی بہت بڑھ گیا، مگر گاؤں کا اہم سامان پہلے ہی محفوظ تھا۔ اگلی صبح گاؤں کے بزرگ نے ماہین سے پوچھا، تمہیں کیسے معلوم ہوا تھا؟ ماہین نے جواب دیا، ہوا ہمیشہ کچھ نہ کچھ بتاتی ہے، بس اسے غور سے سننا پڑتا ہے۔ اس دن کے بعد گاؤں والوں نے قدرت کی چھوٹی چھوٹی علامتوں کو سمجھنے اور موسم کے بارے میں پہلے سے تیاری کرنے کی عادت ڈال لی۔ کچھ عرصے بعد انہوں نے ایک چھوٹا سا موسمی مرکز بھی بنا لیا جہاں بچے اور بڑے موسم کا مشاہدہ سیکھتے تھے۔ ماہین نے کہا، قدرت ہمیں اشارے دیتی ہے، لیکن ان اشاروں کو سمجھ کر صحیح قدم اٹھانا ہمارے ہاتھ میں ہے۔ سبق، غور و فکر اور مشاہدہ ہمیں مسائل آنے سے پہلے ان کے لیے تیار ہونے میں مدد دے سکتے ہیں۔ ستارہ، وہ لڑکی جو ہوا کا راستہ جانتی تھی۔ ایک پہاڑی گاؤں میں ماہین نام کی ایک لڑکی رہتی تھی۔ اسے ہوا کی سمت پہچاننے کا عجیب ہنر آتا تھا۔ وہ صرف درختوں کے پتوں کو دیکھ کر بتا دیتی کہ ہوا کہاں سے آ رہی ہے اور چند گھنٹوں بعد موسم کیسا ہو سکتا ہے۔ ایک دن گاؤں کے پرانے کسانوں نے دیکھا کہ ہوا مسلسل ایک ہی سمت میں چل رہی ہے۔ ماہین نے پہاڑ کی طرف دیکھا اور کہا، آج رات تیز بارش آ سکتی ہے۔ کچھ لوگوں نے اس کی بات کو نظر انداز کر دیا، مگر ماہین نے اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر ندی کے کنارے موجود سامان محفوظ جگہ منتقل کرنا شروع کر دیا۔ رات کو واقعی شدید بارش ہوئی۔ ندی میں پانی بہت بڑھ گیا، مگر گاؤں کا اہم سامان پہلے ہی محفوظ تھا۔ اگلی صبح گاؤں کے بزرگ نے ماہین سے پوچھا، تمہیں کیسے معلوم ہوا تھا؟ ماہین نے جواب دیا، ہوا ہمیشہ کچھ نہ کچھ بتاتی ہے، بس اسے غور سے سننا پڑتا ہے۔ اس دن کے بعد گاؤں والوں نے قدرت کی چھوٹی چھوٹی علامتوں کو سمجھنے اور موسم کے بارے میں پہلے سے تیاری کرنے کی عادت ڈال لی۔ کچھ عرصے بعد انہوں نے ایک چھوٹا سا موسمی مرکز بھی بنا لیا جہاں بچے اور بڑے موسم کا مشاہدہ سیکھتے تھے۔ ماہین نے کہا، قدرت ہمیں اشارے دیتی ہے، لیکن ان اشاروں کو سمجھ کر صحیح قدم اٹھانا ہمارے ہاتھ میں ہے۔ سبق، غور و فکر اور مشاہدہ ہمیں مسائل آنے سے پہلے ان کے لیے تیار ہونے میں مدد دے سکتے ہیں۔ ستارہ، وہ لڑکی جو ہوا کا راستہ جانتی تھی۔ ایک پہاڑی گاؤں میں ماہین نام کی ایک لڑکی رہتی تھی۔ اسے ہوا کی سمت پہچاننے کا عجیب ہنر آتا تھا۔ وہ صرف درختوں کے پتوں کو دیکھ کر بتا دیتی کہ ہوا کہاں سے آ رہی ہے اور چند گھنٹوں بعد موسم کیسا ہو سکتا ہے۔ ایک دن گاؤں کے پرانے کسانوں نے دیکھا کہ ہوا مسلسل ایک ہی سمت میں چل رہی ہے۔ ماہین نے پہاڑ کی طرف دیکھا اور کہا، آج رات تیز بارش آ سکتی ہے۔
कुछ लोगों ने उसकी बात को नज़रअंदाज कर दिया, मगर माहिन ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर नदी के किनारे मौजूद सामान महफूज जगह मुंतकिल करना शुरू कर दिया। रात को वाकई शदीद बारिश हुई। नदी में पानी बहुत बढ़ गया, मगर गांव का अहम सामान पहले ही महफूज था। अगली सुबह गांव के बुजुर्ग ने माहिन से पूछा, तुम्हें कैसे मालूम हुआ था? माहिन ने जवाब दिया, हुआ हमेशा कुछ ना कुछ बताती है, बस इसे गौर से सुनना पड़ता है। इस दिन के बाद गांव वालों ने कुदरत की छोटी छोटी अलामतों को समझने और मौसम के बारे में पहले से तैयारी करने की आदत डाल ली। कुछ अरसे बाद इन्होंने एक छोटा सा मौसमी मरकज़ भी बना लिया जहां बच्चे और बड़े मौसम का मुशाहिदा सीखते थे। माहिन ने कहा, कुदरत हमें इशारे देती है, लेकिन इन इशारों को समझकर सही कदम उठाना हमारे हाथ में है। सबक, गौर व फिक्र और मुशाहिदा हमें मसाइल आने से पहले उनके लिए तैयार होने में मदद दे सकते हैं। सितारा सितारा, वो लड़की जो हवा का रास्ता जानती थी। एक पहाड़ी गांव में माहिन नाम की एक लड़की रहती थी। इसे हवा की सिमत पहचानने का अजीब हुनर आता था। वो सिर्फ दरख्तों के पत्तों को देखकर बता देती कि हवा कहाँ से आ रही है और चंद घंटों बाद मौसम कैसा हो सकता है। एक दिन गांव के पुराने किसानों ने देखा कि हवा मुसलसल एक ही सिमत में चल रही है। माहिन ने पहाड़ की तरफ देखा और कहा, आज रात तेज बारिश आ सकती है। कुछ लोगों ने उसकी बात को नज़रअंदाज कर दिया, मगर माहिन ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर नदी के किनारे मौजूद सामान महफूज जगह मुंतकिल करना शुरू कर दिया। रात को वाकई शदीद बारिश हुई। नदी में पानी बहुत बढ़ गया, मगर गांव का अहम सामान पहले ही महफूज था। अगली सुबह गांव के बुजुर्ग ने माहिन से पूछा, तुम्हें कैसे मालूम हुआ था? माहिन ने जवाब दिया, हवा हमेशा कुछ ना कुछ बताती है, बस इसे गौर से सुनना पड़ता है। इस दिन के बाद गांव वालों ने कुदरत की छोटी छोटी अलामतों को समझने और मौसम के बारे में पहले से तैयारी करने की आदत डाल ली। कुछ अरसे बाद इन्होंने एक छोटा सा मौसमी मरकज़ भी बना लिया जहां बच्चे और बड़े मौसम का मुशाहिदा सीखते थे। माहिन ने कहा, कुदरत हमें इशारे देती है, लेकिन इन इशारों को समझकर सही कदम उठाना हमारे हाथ में है। सबक, गौर व फिक्र और मुशाहिदा हमें मसाइल आने से पहले उनके लिए तैयार होने में मदद दे सकते हैं। सितारा सितारा, वो लड़की जो हवा का रास्ता जानती थी। एक पहाड़ी गांव में माहिन नाम की एक लड़की रहती थी। इसे हवा की सिमत पहचानने का अजीब हुनर आता था। वो सिर्फ दरख्तों के पत्तों को देखकर बता देती कि हवा कहाँ से आ रही है और चंद घंटों बाद मौसम कैसा हो सकता है। एक दिन गांव के पुराने किसानों ने देखा कि हवा मुसलसल एक ही सिमत में चल रही है। माहिन ने पहाड़ की तरफ देखा और कहा, आज रात तेज बारिश आ सकती है। कुछ लोगों ने उसकी बात को नज़रअंदाज कर दिया, मगर माहिन ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर नदी के किनारे मौजूद सामान महफूज जगह मुंतकिल करना शुरू कर दिया। रात को वाकई शदीद बारिश हुई। नदी में पानी बहुत बढ़ गया, मगर गांव का अहम सामान पहले ही महफूज था। अगली सुबह गांव के बुजुर्ग ने माहिन से पूछा, तुम्हें कैसे मालूम हुआ था? माहिन ने जवाब दिया, हवा हमेशा कुछ ना कुछ बताती है, बस इसे गौर से सुनना पड़ता है। इस दिन के बाद गांव वालों ने कुदरत की छोटी छोटी अलामतों को समझने और मौसम के बारे में पहले से तैयारी करने की आदत डाल ली। कुछ अरसे बाद इन्होंने एक छोटा सा मौसमी मरकज़ भी बना लिया जहां बच्चे और बड़े मौसम का मुशाहिदा सीखते थे। माहिन ने कहा, कुदरत हमें इशारे देती है, लेकिन इन इशारों को समझकर सही कदम उठाना हमारे हाथ में है। सबक, गौर व फिक्र और मुशाहिदा हमें मसाइल आने से पहले उनके लिए तैयार होने में मदद दे सकते हैं। सितारा सितारा, वो लड़की जो हवा का रास्ता जानती थी। एक पहाड़ी गांव में माहिन नाम की एक लड़की रहती थी। इसे हवा की सिमत पहचानने का अजीब हुनर आता था। वो सिर्फ दरख्तों के पत्तों को देखकर बता देती कि हवा कहाँ से आ रही है और चंद घंटों बाद मौसम कैसा हो सकता है। एक दिन गांव के पुराने किसानों ने देखा कि हवा मुसलसल एक ही सिमत में चल रही है। माहिन ने पहाड़ की तरफ देखा और कहा, आज रात तेज बारिश आ सकती है। कुछ लोगों ने उसकी बात को नज़रअंदाज कर दिया, मगर माहिन ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर नदी के किनारे मौजूद सामान महफूज जगह मुंतकिल करना शुरू कर दिया। रात को वाकई शदीद बारिश हुई। नदी में पानी बहुत बढ़ गया, मगर गांव का अहम सामान पहले ही महफूज था। अगली सुबह गांव के बुजुर्ग ने माहिन से पूछा, तुम्हें कैसे मालूम हुआ था? माहिन ने जवाब दिया, हवा हमेशा कुछ ना कुछ बताती है, बस इसे गौर से सुनना पड़ता है। इस दिन के बाद गांव वालों ने कुदरत की छोटी छोटी अलामतों को समझने और मौसम के बारे में पहले से तैयारी करने की आदत डाल ली। कुछ अरसे बाद इन्होंने एक छोटा सा मौसमी मरकज़ भी बना लिया जहां बच्चे और बड़े मौसम का मुशाहिदा सीखते थे। माहिन ने कहा,
قدرت ہمیں اشارے دیتی ہے لیکن ان اشاروں کو سمجھ کر صحیح قدم اٹھانا ہمارے ہاتھ میں ہے۔ سبق: غور و فکر اور مشاہدہ ہمیں مسائل آنے سے پہلے ان کے لیے تیار ہونے میں مدد دے سکتے ہیں۔ ستارہ وہ لڑکی جو ہوا کا راستہ جانتی تھی۔ ایک پہاڑی گاؤں میں ماہین نام کی ایک لڑکی رہتی تھی۔ اسے ہوا کی سمت پہچاننے کا عجیب ہنر آتا تھا۔ وہ صرف درختوں کے پتوں کو دیکھ کر بتا دیتی کہ ہوا کہاں سے آ رہی ہے اور چند گھنٹوں بعد موسم کیسا ہو سکتا ہے۔ ایک دن گاؤں کے پرانے کسانوں نے دیکھا کہ ہوا مسلسل ایک ہی سمت میں چل رہی ہے۔ ماہین نے پہاڑ کی طرف دیکھا اور کہا، آج رات تیز بارش آ سکتی ہے۔ کچھ لوگوں نے اس کی بات کو نظر انداز کر دیا، مگر ماہین نے اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر ندی کے کنارے موجود سامان محفوظ جگہ منتقل کرنا شروع کر دیا۔ رات کو واقعی شدید بارش ہوئی۔ ندی میں پانی بہت بڑھ گیا، مگر گاؤں کا اہم سامان پہلے ہی محفوظ تھا۔ اگلی صبح گاؤں کے بزرگ نے ماہین سے پوچھا، تمہیں کیسے معلوم ہوا تھا؟ ماہین نے جواب دیا، ہوا ہمیشہ کچھ نہ کچھ بتاتی ہے، بس اسے غور سے سننا پڑتا ہے۔ اس دن کے بعد گاؤں والوں نے قدرت کی چھوٹی چھوٹی علامتوں کو سمجھنے اور موسم کے بارے میں پہلے سے تیاری کرنے کی عادت ڈال لی۔ کچھ عرصے بعد انہوں نے ایک چھوٹا سا موسمی مرکز بھی بنا لیا جہاں بچے اور بڑے موسم کا مشاہدہ سیکھتے تھے۔ ماہین نے کہا، قدرت ہمیں اشارے دیتی ہے لیکن ان اشاروں کو سمجھ کر صحیح قدم اٹھانا ہمارے ہاتھ میں ہے۔ سبق: غور و فکر اور مشاہدہ ہمیں مسائل آنے سے پہلے ان کے لیے تیار ہونے میں مدد دے سکتے ہیں۔ ستارہ وہ لڑکی جو ہوا کا راستہ جانتی تھی۔ ایک پہاڑی گاؤں میں ماہین نام کی ایک لڑکی رہتی تھی۔ اسے ہوا کی سمت پہچاننے کا عجیب ہنر آتا تھا۔ وہ صرف درختوں کے پتوں کو دیکھ کر بتا دیتی کہ ہوا کہاں سے آ رہی ہے اور چند گھنٹوں بعد موسم کیسا ہو سکتا ہے۔ ایک دن گاؤں کے پرانے کسانوں نے دیکھا کہ ہوا مسلسل ایک ہی سمت میں چل رہی ہے۔ ماہین نے پہاڑ کی طرف دیکھا اور کہا، آج رات تیز بارش آ سکتی ہے۔ کچھ لوگوں نے اس کی بات کو نظر انداز کر دیا، مگر ماہین نے اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر ندی کے کنارے موجود سامان محفوظ جگہ منتقل کرنا شروع کر دیا۔ رات کو واقعی شدید بارش ہوئی۔ ندی میں پانی بہت بڑھ گیا، مگر گاؤں کا اہم سامان پہلے ہی محفوظ تھا۔ اگلی صبح گاؤں کے بزرگ نے ماہین سے پوچھا، تمہیں کیسے معلوم ہوا تھا؟ ماہین نے جواب دیا، ہوا ہمیشہ کچھ نہ کچھ بتاتی ہے، بس اسے غور سے سننا پڑتا ہے۔ اس دن کے بعد گاؤں والوں نے قدرت کی چھوٹی چھوٹی علامتوں کو سمجھنے اور موسم کے بارے میں پہلے سے تیاری کرنے کی عادت ڈال لی۔ کچھ عرصے بعد انہوں نے ایک چھوٹا سا موسمی مرکز بھی بنا لیا جہاں بچے اور بڑے موسم کا مشاہدہ سیکھتے تھے۔ ماہین نے کہا، قدرت ہمیں اشارے دیتی ہے لیکن ان اشاروں کو سمجھ کر صحیح قدم اٹھانا ہمارے ہاتھ میں ہے۔ سبق: غور و فکر اور مشاہدہ ہمیں مسائل آنے سے پہلے ان کے لیے تیار ہونے میں مدد دے سکتے ہیں۔ ستارہ وہ لڑکی جو ہوا کا راستہ جانتی تھی۔ ایک پہاڑی گاؤں میں ماہین نام کی ایک لڑکی رہتی تھی۔ اسے ہوا کی سمت پہچاننے کا عجیب ہنر آتا تھا۔ وہ صرف درختوں کے پتوں کو دیکھ کر بتا دیتی کہ ہوا کہاں سے آ رہی ہے اور چند گھنٹوں بعد موسم کیسا ہو سکتا ہے۔ ایک دن گاؤں کے پرانے کسانوں نے دیکھا کہ ہوا مسلسل ایک ہی سمت میں چل رہی ہے۔ ماہین نے پہاڑ کی طرف دیکھا اور کہا، آج رات تیز بارش آ سکتی ہے۔ کچھ لوگوں نے اس کی بات کو نظر انداز کر دیا، مگر ماہین نے اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر ندی کے کنارے موجود سامان محفوظ جگہ منتقل کرنا شروع کر دیا۔ رات کو واقعی شدید بارش ہوئی۔ ندی میں پانی بہت بڑھ گیا، مگر گاؤں کا اہم سامان پہلے ہی محفوظ تھا۔ اگلی صبح گاؤں کے بزرگ نے ماہین سے پوچھا، تمہیں کیسے معلوم ہوا تھا؟ ماہین نے جواب دیا، ہوا ہمیشہ کچھ نہ کچھ بتاتی ہے، بس اسے غور سے سننا پڑتا ہے۔ اس دن کے بعد گاؤں والوں نے قدرت کی چھوٹی چھوٹی علامتوں کو سمجھنے اور موسم کے بارے میں پہلے سے تیاری کرنے کی عادت ڈال لی۔ کچھ عرصے بعد انہوں نے ایک چھوٹا سا موسمی مرکز بھی بنا لیا جہاں بچے اور بڑے موسم کا مشاہدہ سیکھتے تھے۔ ماہین نے کہا، قدرت ہمیں اشارے دیتی ہے لیکن ان اشاروں کو سمجھ کر صحیح قدم اٹھانا ہمارے ہاتھ میں ہے۔ سبق: غور و فکر اور مشاہدہ ہمیں مسائل آنے سے پہلے ان کے لیے تیار ہونے میں مدد دے سکتے ہیں۔ ستارہ وہ لڑکی جو ہوا کا راستہ جانتی تھی۔ ایک پہاڑی گاؤں میں ماہین نام کی ایک لڑکی رہتی تھی۔ اسے ہوا کی سمت پہچاننے کا عجیب ہنر آتا تھا۔ وہ صرف درختوں کے پتوں کو دیکھ کر بتا دیتی کہ ہوا کہاں سے آ رہی ہے اور چند گھنٹوں بعد موسم کیسا ہو سکتا ہے۔ ایک دن گاؤں کے پرانے کسانوں نے دیکھا کہ ہوا مسلسل ایک ہی سمت میں چل رہی ہے۔ ماہین نے پہاڑ کی طرف دیکھا اور کہا، آج رات تیز بارش آ سکتی ہے۔
कुछ लोगों ने उसकी बात को नज़रअंदाज कर दिया, मगर माहिन ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर नदी के किनारे मौजूद सामान महफूज जगह मुंतकिल करना शुरू कर दिया। रात को वाकई शदीद बारिश हुई। नदी में पानी बहुत बढ़ गया, मगर गांव का अहम सामान पहले ही महफूज था। अगली सुबह गांव के बुजुर्ग ने माहिन से पूछा, तुम्हें कैसे मालूम हुआ था? माहिन ने जवाब दिया, ख्वाह हमेशा कुछ ना कुछ बताती है, बस इसे गौर से सुनना पड़ता है। इस दिन के बाद गांव वालों ने कुदरत की छोटी छोटी अलामतों को समझने और मौसम के बारे में पहले से तैयारी करने की आदत डाल ली। कुछ अरसे बाद इन्होंने एक छोटा सा मौसमी मरकज़ भी बना लिया जहां बच्चे और बड़े मौसम का मुशाहिदा सीखते थे। माहिन ने कहा, कुदरत हमें इशारे देती है, लेकिन इन इशारों को समझकर सही कदम उठाना हमारे हाथ में है। सबक, गौर व फिक्र और मुशाहिदा हमें मसाइल आने से पहले उनके लिए तैयार होने में मदद दे सकते हैं। सितारा सितारा, वो लड़की जो हवा का रास्ता जानती थी। एक पहाड़ी गांव में माहिन नाम की एक लड़की रहती थी। इसे हवा की सिमत पहचानने का अजीब हुनर आता था। वो सिर्फ दरख्तों के पत्तों को देखकर बता देती कि हवा कहाँ से आ रही है और चंद घंटों बाद मौसम कैसा हो सकता है। एक दिन गांव के पुराने किसानों ने देखा कि हवा मुसलसल एक ही सिमत में चल रही है। माहिन ने पहाड़ की तरफ देखा और कहा, आज रात तेज बारिश आ सकती है। कुछ लोगों ने उसकी बात को नज़रअंदाज कर दिया, मगर माहिन ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर नदी के किनारे मौजूद सामान महफूज जगह मुंतकिल करना शुरू कर दिया। रात को वाकई शदीद बारिश हुई। नदी में पानी बहुत बढ़ गया, मगर गांव का अहम सामान पहले ही महफूज था। अगली सुबह गांव के बुजुर्ग ने माहिन से पूछा, तुम्हें कैसे मालूम हुआ था? माहिन ने जवाब दिया, हवा हमेशा कुछ ना कुछ बताती है, बस इसे गौर से सुनना पड़ता है। इस दिन के बाद गांव वालों ने कुदरत की छोटी छोटी अलामतों को समझने और मौसम के बारे में पहले से तैयारी करने की आदत डाल ली। कुछ अरसे बाद इन्होंने एक छोटा सा मौसमी मरकज़ भी बना लिया जहां बच्चे और बड़े मौसम का मुशाहिदा सीखते थे। माहिन ने कहा, कुदरत हमें इशारे देती है, लेकिन इन इशारों को समझकर सही कदम उठाना हमारे हाथ में है। सबक, गौर व फिक्र और मुशाहिदा हमें मसाइल आने से पहले उनके लिए तैयार होने में मदद दे सकते हैं। सितारा सितारा, वो लड़की जो हवा का रास्ता जानती थी। एक पहाड़ी गांव में माहिन नाम की एक लड़की रहती थी। इसे हवा की सिमत पहचानने का अजीब हुनर आता था। वो सिर्फ दरख्तों के पत्तों को देखकर बता देती कि हवा कहाँ से आ रही है और चंद घंटों बाद मौसम कैसा हो सकता है। एक दिन गांव के पुराने किसानों ने देखा कि हवा मुसलसल एक ही सिमत में चल रही है। माहिन ने पहाड़ की तरफ देखा और कहा, आज रात तेज बारिश आ सकती है। कुछ लोगों ने उसकी बात को नज़रअंदाज कर दिया, मगर माहिन ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर नदी के किनारे मौजूद सामान महफूज जगह मुंतकिल करना शुरू कर दिया। रात को वाकई शदीद बारिश हुई। नदी में पानी बहुत बढ़ गया, मगर गांव का अहम सामान पहले ही महफूज था। अगली सुबह गांव के बुजुर्ग ने माहिन से पूछा, तुम्हें कैसे मालूम हुआ था? माहिन ने जवाब दिया, हवा हमेशा कुछ ना कुछ बताती है, बस इसे गौर से सुनना पड़ता है। इस दिन के बाद गांव वालों ने कुदरत की छोटी छोटी अलामतों को समझने और मौसम के बारे में पहले से तैयारी करने की आदत डाल ली। कुछ अरसे बाद इन्होंने एक छोटा सा मौसमी मरकज़ भी बना लिया जहां बच्चे और बड़े मौसम का मुशाहिदा सीखते थे। माहिन ने कहा, कुदरत हमें इशारे देती है, लेकिन इन इशारों को समझकर सही कदम उठाना हमारे हाथ में है। सबक, गौर व फिक्र और मुशाहिदा हमें मसाइल आने से पहले उनके लिए तैयार होने में मदद दे सकते हैं। सितारा सितारा, वो लड़की जो हवा का रास्ता जानती थी। एक पहाड़ी गांव में माहिन नाम की एक लड़की रहती थी। इसे हवा की सिमत पहचानने का अजीब हुनर आता था। वो सिर्फ दरख्तों के पत्तों को देखकर बता देती कि हवा कहाँ से आ रही है और चंद घंटों बाद मौसम कैसा हो सकता है। एक दिन गांव के पुराने किसानों ने देखा कि हवा मुसलसल एक ही सिमत में चल रही है। माहिन ने पहाड़ की तरफ देखा और कहा, आज रात तेज बारिश आ सकती है। कुछ लोगों ने उसकी बात को नज़रअंदाज कर दिया, मगर माहिन ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर नदी के किनारे मौजूद सामान महफूज जगह मुंतकिल करना शुरू कर दिया। रात को वाकई शदीद बारिश हुई। नदी में पानी बहुत बढ़ गया, मगर गांव का अहम सामान पहले ही महफूज था। अगली सुबह गांव के बुजुर्ग ने माहिन से पूछा, तुम्हें कैसे मालूम हुआ था? माहिन ने जवाब दिया, हवा हमेशा कुछ ना कुछ बताती है, बस इसे गौर से सुनना पड़ता है। इस दिन के बाद गांव वालों ने कुदरत की छोटी छोटी अलामतों को समझने और मौसम के बारे में पहले से तैयारी करने की आदत डाल ली। कुछ अरसे बाद इन्होंने एक छोटा सा मौसमी मरकज़ भी बना लिया जहां बच्चे और बड़े मौसम का मुशाहिदा सीखते थे। माहिन ने कहा,
قدرت ہمیں اشارے دیتی ہے لیکن ان اشاروں کو سمجھ کر صحیح قدم اٹھانا ہمارے ہاتھ میں ہے۔ سبق: غور و فکر اور مشاہدہ ہمیں مسائل آنے سے پہلے ان کے لیے تیار ہونے میں مدد دے سکتے ہیں۔ ستارہ، وہ لڑکی جو ہوا کا راستہ جانتی تھی۔ ایک پہاڑی گاؤں میں ماہین نام کی ایک لڑکی رہتی تھی۔ اسے ہوا کی سمت پہچاننے کا عجیب ہنر آتا تھا۔ وہ صرف درختوں کے پتوں کو دیکھ کر بتا دیتی کہ ہوا کہاں سے آ رہی ہے اور چند گھنٹوں بعد موسم کیسا ہو سکتا ہے۔ ایک دن گاؤں کے پرانے کسانوں نے دیکھا کہ ہوا مسلسل ایک ہی سمت میں چل رہی ہے۔ ماہین نے پہاڑ کی طرف دیکھا اور کہا، آج رات تیز بارش آ سکتی ہے۔ کچھ لوگوں نے اس کی بات کو نظر انداز کر دیا، مگر ماہین نے اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر ندی کے کنارے موجود سامان محفوظ جگہ منتقل کرنا شروع کر دیا۔ رات کو واقعی شدید بارش ہوئی۔ ندی میں پانی بہت بڑھ گیا، مگر گاؤں کا اہم سامان پہلے ہی محفوظ تھا۔ اگلی صبح گاؤں کے بزرگ نے ماہین سے پوچھا، تمہیں کیسے معلوم ہوا تھا؟ ماہین نے جواب دیا، ہوا ہمیشہ کچھ نہ کچھ بتاتی ہے، بس اسے غور سے سننا پڑتا ہے۔ اس دن کے بعد گاؤں والوں نے قدرت کی چھوٹی چھوٹی علامتوں کو سمجھنے اور موسم کے بارے میں پہلے سے تیاری کرنے کی عادت ڈال لی۔ کچھ عرصے بعد انہوں نے ایک چھوٹا سا موسمی مرکز بھی بنا لیا جہاں بچے اور بڑے موسم کا مشاہدہ سیکھتے تھے۔ ماہین نے کہا، قدرت ہمیں اشارے دیتی ہے لیکن ان اشاروں کو سمجھ کر صحیح قدم اٹھانا ہمارے ہاتھ میں ہے۔ سبق: غور و فکر اور مشاہدہ ہمیں مسائل آنے سے پہلے ان کے لیے تیار ہونے میں مدد دے سکتے ہیں۔ ستارہ، وہ لڑکی جو ہوا کا راستہ جانتی تھی۔ ایک پہاڑی گاؤں میں ماہین نام کی ایک لڑکی رہتی تھی۔ اسے ہوا کی سمت پہچاننے کا عجیب ہنر آتا تھا۔ وہ صرف درختوں کے پتوں کو دیکھ کر بتا دیتی کہ ہوا کہاں سے آ رہی ہے اور چند گھنٹوں بعد موسم کیسا ہو سکتا ہے۔ ایک دن گاؤں کے پرانے کسانوں نے دیکھا کہ ہوا مسلسل ایک ہی سمت میں چل رہی ہے۔ ماہین نے پہاڑ کی طرف دیکھا اور کہا، آج رات تیز بارش آ سکتی ہے۔ کچھ لوگوں نے اس کی بات کو نظر انداز کر دیا، مگر ماہین نے اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر ندی کے کنارے موجود سامان محفوظ جگہ منتقل کرنا شروع کر دیا۔ رات کو واقعی شدید بارش ہوئی۔ ندی میں پانی بہت بڑھ گیا، مگر گاؤں کا اہم سامان پہلے ہی محفوظ تھا۔ اگلی صبح گاؤں کے بزرگ نے ماہین سے پوچھا، تمہیں کیسے معلوم ہوا تھا؟ ماہین نے جواب دیا، ہوا ہمیشہ کچھ نہ کچھ بتاتی ہے، بس اسے غور سے سننا پڑتا ہے۔ اس دن کے بعد گاؤں والوں نے قدرت کی چھوٹی چھوٹی علامتوں کو سمجھنے اور موسم کے بارے میں پہلے سے تیاری کرنے کی عادت ڈال لی۔ کچھ عرصے بعد انہوں نے ایک چھوٹا سا موسمی مرکز بھی بنا لیا جہاں بچے اور بڑے موسم کا مشاہدہ سیکھتے تھے۔ ماہین نے کہا، قدرت ہمیں اشارے دیتی ہے لیکن ان اشاروں کو سمجھ کر صحیح قدم اٹھانا ہمارے ہاتھ میں ہے۔ سبق: غور و فکر اور مشاہدہ ہمیں مسائل آنے سے پہلے ان کے لیے تیار ہونے میں مدد دے سکتے ہیں۔ ستارہ، وہ لڑکی جو ہوا کا راستہ جانتی تھی۔ ایک پہاڑی گاؤں میں ماہین نام کی ایک لڑکی رہتی تھی۔ اسے ہوا کی سمت پہچاننے کا عجیب ہنر آتا تھا۔ وہ صرف درختوں کے پتوں کو دیکھ کر بتا دیتی کہ ہوا کہاں سے آ رہی ہے اور چند گھنٹوں بعد موسم کیسا ہو سکتا ہے۔ ایک دن گاؤں کے پرانے کسانوں نے دیکھا کہ ہوا مسلسل ایک ہی سمت میں چل رہی ہے۔ ماہین نے پہاڑ کی طرف دیکھا اور کہا، آج رات تیز بارش آ سکتی ہے۔ کچھ لوگوں نے اس کی بات کو نظر انداز کر دیا، مگر ماہین نے اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر ندی کے کنارے موجود سامان محفوظ جگہ منتقل کرنا شروع کر دیا۔ رات کو واقعی شدید بارش ہوئی۔ ندی میں پانی بہت بڑھ گیا، مگر گاؤں کا اہم سامان پہلے ہی محفوظ تھا۔ اگلی صبح گاؤں کے بزرگ نے ماہین سے پوچھا، تمہیں کیسے معلوم ہوا تھا؟ ماہین نے جواب دیا، ہوا ہمیشہ کچھ نہ کچھ بتاتی ہے، بس اسے غور سے سننا پڑتا ہے۔ اس دن کے بعد گاؤں والوں نے قدرت کی چھوٹی چھوٹی علامتوں کو سمجھنے اور موسم کے بارے میں پہلے سے تیاری کرنے کی عادت ڈال لی۔ کچھ عرصے بعد انہوں نے ایک چھوٹا سا موسمی مرکز بھی بنا لیا جہاں بچے اور بڑے موسم کا مشاہدہ سیکھتے تھے۔ ماہین نے کہا، قدرت ہمیں اشارے دیتی ہے لیکن ان اشاروں کو سمجھ کر صحیح قدم اٹھانا ہمارے ہاتھ میں ہے۔ سبق: غور و فکر اور مشاہدہ ہمیں مسائل آنے سے پہلے ان کے لیے تیار ہونے میں مدد دے سکتے ہیں۔ ستارہ، وہ لڑکی جو ہوا کا راستہ جانتی تھی۔ ایک پہاڑی گاؤں میں ماہین نام کی ایک لڑکی رہتی تھی۔ اسے ہوا کی سمت پہچاننے کا عجیب ہنر آتا تھا۔ وہ صرف درختوں کے پتوں کو دیکھ کر بتا دیتی کہ ہوا کہاں سے آ رہی ہے اور چند گھنٹوں بعد موسم کیسا ہو سکتا ہے۔ ایک دن گاؤں کے پرانے کسانوں نے دیکھا کہ ہوا مسلسل ایک ہی سمت میں چل رہی ہے۔ ماہین نے پہاڑ کی طرف دیکھا اور کہا، آج رات تیز بارش آ سکتی ہے۔
कुछ लोगों ने उसकी बात को नज़रअंदाज कर दिया, मगर माहिन ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर नदी के किनारे मौजूद सामान महफूज जगह मुंतकिल करना शुरू कर दिया। रात को वाकई शदीद बारिश हुई। नदी में पानी बहुत बढ़ गया, मगर गांव का अहम सामान पहले ही महफूज था। अगली सुबह गांव के बुजुर्ग ने माहिन से पूछा, तुम्हें कैसे मालूम हुआ था? माहिन ने जवाब दिया, ख्वा हमेशा कुछ ना कुछ बताती है, बस इसे गौर से सुनना पड़ता है। इस दिन के बाद गांव वालों ने कुदरत की छोटी छोटी अलामतों को समझने और मौसम के बारे में पहले से तैयारी करने की आदत डाल ली। कुछ अरसे बाद इन्होंने एक छोटा सा मौसमी मरकज़ भी बना लिया जहां बच्चे और बड़े मौसम का मुशाहिदा सीखते थे। माहिन ने कहा, कुदरत हमें इशारे देती है, लेकिन इन इशारों को समझकर सही कदम उठाना हमारे हाथ में है। सबक, गौर व फिक्र और मुशाहिदा हमें मसाइल आने से पहले उनके लिए तैयार होने में मदद दे सकते हैं। सितारा सितारा, वो लड़की जो हवा का रास्ता जानती थी। एक पहाड़ी गांव में माहिन नाम की एक लड़की रहती थी। इसे हवा की सिमत पहचानने का अजीब हुनर आता था। वो सिर्फ दरख्तों के पत्तों को देखकर बता देती कि हवा कहाँ से आ रही है और चंद घंटों बाद मौसम कैसा हो सकता है। एक दिन गांव के पुराने किसानों ने देखा कि हवा मुसलसल एक ही सिमत में चल रही है। माहिन ने पहाड़ की तरफ देखा और कहा, आज रात तेज बारिश आ सकती है। कुछ लोगों ने उसकी बात को नज़रअंदाज कर दिया, मगर माहिन ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर नदी के किनारे मौजूद सामान महफूज जगह मुंतकिल करना शुरू कर दिया। रात को वाकई शदीद बारिश हुई। नदी में पानी बहुत बढ़ गया, मगर गांव का अहम सामान पहले ही महफूज था। अगली सुबह गांव के बुजुर्ग ने माहिन से पूछा, तुम्हें कैसे मालूम हुआ था? माहिन ने जवाब दिया, ख्वा हमेशा कुछ ना कुछ बताती है, बस इसे गौर से सुनना पड़ता है। इस दिन के बाद गांव वालों ने कुदरत की छोटी छोटी अलामतों को समझने और मौसम के बारे में पहले से तैयारी करने की आदत डाल ली। कुछ अरसे बाद इन्होंने एक छोटा सा मौसमी मरकज़ भी बना लिया जहां बच्चे और बड़े मौसम का मुशाहिदा सीखते थे। माहिन ने कहा, कुदरत हमें इशारे देती है, लेकिन इन इशारों को समझकर सही कदम उठाना हमारे हाथ में है। सबक, गौर व फिक्र और मुशाहिदा हमें मसाइल आने से पहले उनके लिए तैयार होने में मदद दे सकते हैं। सितारा सितारा, वो लड़की जो हवा का रास्ता जानती थी। एक पहाड़ी गांव में माहिन नाम की एक लड़की रहती थी। इसे हवा की सिमत पहचानने का अजीब हुनर आता था। वो सिर्फ दरख्तों के पत्तों को देखकर बता देती कि हवा कहाँ से आ रही है और चंद घंटों बाद मौसम कैसा हो सकता है। एक दिन गांव के पुराने किसानों ने देखा कि हवा मुसलसल एक ही सिमत में चल रही है। माहिन ने पहाड़ की तरफ देखा और कहा, आज रात तेज बारिश आ सकती है। कुछ लोगों ने उसकी बात को नज़रअंदाज कर दिया, मगर माहिन ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर नदी के किनारे मौजूद सामान महफूज जगह मुंतकिल करना शुरू कर दिया। रात को वाकई शदीद बारिश हुई। नदी में पानी बहुत बढ़ गया, मगर गांव का अहम सामान पहले ही महफूज था। अगली सुबह गांव के बुजुर्ग ने माहिन से पूछा, तुम्हें कैसे मालूम हुआ था? माहिन ने जवाब दिया, ख्वा हमेशा कुछ ना कुछ बताती है, बस इसे गौर से सुनना पड़ता है। इस दिन के बाद गांव वालों ने कुदरत की छोटी छोटी अलामतों को समझने और मौसम के बारे में पहले से तैयारी करने की आदत डाल ली। कुछ अरसे बाद इन्होंने एक छोटा सा मौसमी मरकज़ भी बना लिया जहां बच्चे और बड़े मौसम का मुशाहिदा सीखते थे। माहिन ने कहा, कुदरत हमें इशारे देती है, लेकिन इन इशारों को समझकर सही कदम उठाना हमारे हाथ में है। सबक, गौर व फिक्र और मुशाहिदा हमें मसाइल आने से पहले उनके लिए तैयार होने में मदद दे सकते हैं। सितारा सितारा, वो लड़की जो हवा का रास्ता जानती थी। एक पहाड़ी गांव में माहिन नाम की एक लड़की रहती थी। इसे हवा की सिमत पहचानने का अजीब हुनर आता था। वो सिर्फ दरख्तों के पत्तों को देखकर बता देती कि हवा कहाँ से आ रही है और चंद घंटों बाद मौसम कैसा हो सकता है। एक दिन गांव के पुराने किसानों ने देखा कि हवा मुसलसल एक ही सिमत में चल रही है। माहिन ने पहाड़ की तरफ देखा और कहा, आज रात तेज बारिश आ सकती है। कुछ लोगों ने उसकी बात को नज़रअंदाज कर दिया, मगर माहिन ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर नदी के किनारे मौजूद सामान महफूज जगह मुंतकिल करना शुरू कर दिया। रात को वाकई शदीद बारिश हुई। नदी में पानी बहुत बढ़ गया, मगर गांव का अहम सामान पहले ही महफूज था। अगली सुबह गांव के बुजुर्ग ने माहिन से पूछा, तुम्हें कैसे मालूम हुआ था? माहिन ने जवाब दिया, ख्वा हमेशा कुछ ना कुछ बताती है, बस इसे गौर से सुनना पड़ता है। इस दिन के बाद गांव वालों ने कुदरत की छोटी छोटी अलामतों को समझने और मौसम के बारे में पहले से तैयारी करने की आदत डाल ली। कुछ अरसे बाद इन्होंने एक छोटा सा मौसमी मरकज़ भी बना लिया जहां बच्चे और बड़े मौसम का मुशाहिदा सीखते थे। माहिन ने कहा,
قدرت ہمیں اشارے دیتی ہے لیکن ان اشاروں کو سمجھ کر صحیح قدم اٹھانا ہمارے ہاتھ میں ہے۔ سبق: غور و فکر اور مشاہدہ ہمیں مسائل آنے سے پہلے ان کے لیے تیار ہونے میں مدد دے سکتے ہیں۔ ستارہ وہ لڑکی جو ہوا کا راستہ جانتی تھی۔ ایک پہاڑی گاؤں میں ماہین نام کی ایک لڑکی رہتی تھی۔ اسے ہوا کی سمت پہچاننے کا عجیب ہنر آتا تھا۔ وہ صرف درختوں کے پتوں کو دیکھ کر بتا دیتی کہ ہوا کہاں سے آ رہی ہے اور چند گھنٹوں بعد موسم کیسا ہو سکتا ہے۔ ایک دن گاؤں کے پرانے کسانوں نے دیکھا کہ ہوا مسلسل ایک ہی سمت میں چل رہی ہے۔ ماہین نے پہاڑ کی طرف دیکھا اور کہا، آج رات تیز بارش آ سکتی ہے۔ کچھ لوگوں نے اس کی بات کو نظر انداز کر دیا، مگر ماہین نے اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر ندی کے کنارے موجود سامان محفوظ جگہ منتقل کرنا شروع کر دیا۔ رات کو واقعی شدید بارش ہوئی۔ ندی میں پانی بہت بڑھ گیا، مگر گاؤں کا اہم سامان پہلے ہی محفوظ تھا۔ اگلی صبح گاؤں کے بزرگ نے ماہین سے پوچھا، تمہیں کیسے معلوم ہوا تھا؟ ماہین نے جواب دیا، ہوا ہمیشہ کچھ نہ کچھ بتاتی ہے، بس اسے غور سے سننا پڑتا ہے۔ اس دن کے بعد گاؤں والوں نے قدرت کی چھوٹی چھوٹی علامتوں کو سمجھنے اور موسم کے بارے میں پہلے سے تیاری کرنے کی عادت ڈال لی۔ کچھ عرصے بعد انہوں نے ایک چھوٹا سا موسمی مرکز بھی بنا لیا جہاں بچے اور بڑے موسم کا مشاہدہ سیکھتے تھے۔ ماہین نے کہا، قدرت ہمیں اشارے دیتی ہے لیکن ان اشاروں کو سمجھ کر صحیح قدم اٹھانا ہمارے ہاتھ میں ہے۔ سبق: غور و فکر اور مشاہدہ ہمیں مسائل آنے سے پہلے ان کے لیے تیار ہونے میں مدد دے سکتے ہیں۔ ستارہ وہ لڑکی جو ہوا کا راستہ جانتی تھی۔ ایک پہاڑی گاؤں میں ماہین نام کی ایک لڑکی رہتی تھی۔ اسے ہوا کی سمت پہچاننے کا عجیب ہنر آتا تھا۔ وہ صرف درختوں کے پتوں کو دیکھ کر بتا دیتی کہ ہوا کہاں سے آ رہی ہے اور چند گھنٹوں بعد موسم کیسا ہو سکتا ہے۔ ایک دن گاؤں کے پرانے کسانوں نے دیکھا کہ ہوا مسلسل ایک ہی سمت میں چل رہی ہے۔ ماہین نے پہاڑ کی طرف دیکھا اور کہا، آج رات تیز بارش آ سکتی ہے۔ کچھ لوگوں نے اس کی بات کو نظر انداز کر دیا، مگر ماہین نے اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر ندی کے کنارے موجود سامان محفوظ جگہ منتقل کرنا شروع کر دیا۔ رات کو واقعی شدید بارش ہوئی۔ ندی میں پانی بہت بڑھ گیا، مگر گاؤں کا اہم سامان پہلے ہی محفوظ تھا۔ اگلی صبح گاؤں کے بزرگ نے ماہین سے پوچھا، تمہیں کیسے معلوم ہوا تھا؟ ماہین نے جواب دیا، ہوا ہمیشہ کچھ نہ کچھ بتاتی ہے، بس اسے غور سے سننا پڑتا ہے۔ اس دن کے بعد گاؤں والوں نے قدرت کی چھوٹی چھوٹی علامتوں کو سمجھنے اور موسم کے بارے میں پہلے سے تیاری کرنے کی عادت ڈال لی۔ کچھ عرصے بعد انہوں نے ایک چھوٹا سا موسمی مرکز بھی بنا لیا جہاں بچے اور بڑے موسم کا مشاہدہ سیکھتے تھے۔ ماہین نے کہا، قدرت ہمیں اشارے دیتی ہے لیکن ان اشاروں کو سمجھ کر صحیح قدم اٹھانا ہمارے ہاتھ میں ہے۔ سبق: غور و فکر اور مشاہدہ ہمیں مسائل آنے سے پہلے ان کے لیے تیار ہونے میں مدد دے سکتے ہیں۔ ستارہ وہ لڑکی جو ہوا کا راستہ جانتی تھی۔ ایک پہاڑی گاؤں میں ماہین نام کی ایک لڑکی رہتی تھی۔ اسے ہوا کی سمت پہچاننے کا عجیب ہنر آتا تھا۔ وہ صرف درختوں کے پتوں کو دیکھ کر بتا دیتی کہ ہوا کہاں سے آ رہی ہے اور چند گھنٹوں بعد موسم کیسا ہو سکتا ہے۔ ایک دن گاؤں کے پرانے کسانوں نے دیکھا کہ ہوا مسلسل ایک ہی سمت میں چل رہی ہے۔ ماہین نے پہاڑ کی طرف دیکھا اور کہا، آج رات تیز بارش آ سکتی ہے۔ کچھ لوگوں نے اس کی بات کو نظر انداز کر دیا، مگر ماہین نے اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر ندی کے کنارے موجود سامان محفوظ جگہ منتقل کرنا شروع کر دیا۔ رات کو واقعی شدید بارش ہوئی۔ ندی میں پانی بہت بڑھ گیا، مگر گاؤں کا اہم سامان پہلے ہی محفوظ تھا۔ اگلی صبح گاؤں کے بزرگ نے ماہین سے پوچھا، تمہیں کیسے معلوم ہوا تھا؟ ماہین نے جواب دیا، ہوا ہمیشہ کچھ نہ کچھ بتاتی ہے، بس اسے غور سے سننا پڑتا ہے۔ اس دن کے بعد گاؤں والوں نے قدرت کی چھوٹی چھوٹی علامتوں کو سمجھنے اور موسم کے بارے میں پہلے سے تیاری کرنے کی عادت ڈال لی۔ کچھ عرصے بعد انہوں نے ایک چھوٹا سا موسمی مرکز بھی بنا لیا جہاں بچے اور بڑے موسم کا مشاہدہ سیکھتے تھے۔ ماہین نے کہا، قدرت ہمیں اشارے دیتی ہے لیکن ان اشاروں کو سمجھ کر صحیح قدم اٹھانا ہمارے ہاتھ میں ہے۔ سبق: غور و فکر اور مشاہدہ ہمیں مسائل آنے سے پہلے ان کے لیے تیار ہونے میں مدد دے سکتے ہیں۔ ستارہ وہ لڑکی جو ہوا کا راستہ جانتی تھی۔ ایک پہاڑی گاؤں میں ماہین نام کی ایک لڑکی رہتی تھی۔ اسے ہوا کی سمت پہچاننے کا عجیب ہنر آتا تھا۔ وہ صرف درختوں کے پتوں کو دیکھ کر بتا دیتی کہ ہوا کہاں سے آ رہی ہے اور چند گھنٹوں بعد موسم کیسا ہو سکتا ہے۔ ایک دن گاؤں کے پرانے کسانوں نے دیکھا کہ ہوا مسلسل ایک ہی سمت میں چل رہی ہے۔ ماہین نے پہاڑ کی طرف دیکھا اور کہا، آج رات تیز بارش آ سکتی ہے۔
کچھ لوگوں نے اس کی بات کو نظر انداز کر دیا، مگر ماہین نے اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر ندی کے کنارے موجود سامان محفوظ جگہ منتقل کرنا شروع کر دیا۔ رات کو واقعی شدید بارش ہوئی۔ ندی میں پانی بہت بڑھ گیا، مگر گاؤں کا اہم سامان پہلے ہی محفوظ تھا۔ اگلی صبح گاؤں کے بزرگ نے ماہین سے پوچھا، تمہیں کیسے معلوم ہوا تھا؟ ماہین نے جواب دیا، ہوا ہمیشہ کچھ نہ کچھ بتاتی ہے، بس اسے غور سے سننا پڑتا ہے۔ اس دن کے بعد گاؤں والوں نے قدرت کی چھوٹی چھوٹی علامتوں کو سمجھنے اور موسم کے بارے میں پہلے سے تیاری کرنے کی عادت ڈال لی۔ کچھ عرصے بعد انہوں نے ایک چھوٹا سا موسمی مرکز بھی بنا لیا جہاں بچے اور بڑے موسم کا مشاہدہ سیکھتے تھے۔ ماہین نے کہا، قدرت ہمیں اشارے دیتی ہے، لیکن ان اشاروں کو سمجھ کر صحیح قدم اٹھانا ہمارے ہاتھ میں ہے۔ سبق، غور و فکر اور مشاہدہ ہمیں مسائل آنے سے پہلے ان کے لیے تیار ہونے میں مدد دے سکتے ہیں۔ ستارہ، وہ لڑکی جو ہوا کا راستہ جانتی تھی۔ ایک پہاڑی گاؤں میں ماہین نام کی ایک لڑکی رہتی تھی۔ اسے ہوا کی سمت پہچاننے کا عجیب ہنر آتا تھا۔ وہ صرف درختوں کے پتوں کو دیکھ کر بتا دیتی کہ ہوا کہاں سے آ رہی ہے اور چند گھنٹوں بعد موسم کیسا ہو سکتا ہے۔ ایک دن گاؤں کے پرانے کسانوں نے دیکھا کہ ہوا مسلسل ایک ہی سمت میں چل رہی ہے۔ ماہین نے پہاڑ کی طرف دیکھا اور کہا، آج رات تیز بارش آ سکتی ہے۔ کچھ لوگوں نے اس کی بات کو نظر انداز کر دیا، مگر ماہین نے اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر ندی کے کنارے موجود سامان محفوظ جگہ منتقل کرنا شروع کر دیا۔ رات کو واقعی شدید بارش ہوئی۔ ندی میں پانی بہت بڑھ گیا، مگر گاؤں کا اہم سامان پہلے ہی محفوظ تھا۔ اگلی صبح گاؤں کے بزرگ نے ماہین سے پوچھا، تمہیں کیسے معلوم ہوا تھا؟ ماہین نے جواب دیا، ہوا ہمیشہ کچھ نہ کچھ بتاتی ہے، بس اسے غور سے سننا پڑتا ہے۔ اس دن کے بعد گاؤں والوں نے قدرت کی چھوٹی چھوٹی علامتوں کو سمجھنے اور موسم کے بارے میں پہلے سے تیاری کرنے کی عادت ڈال لی۔ کچھ عرصے بعد انہوں نے ایک چھوٹا سا موسمی مرکز بھی بنا لیا جہاں بچے اور بڑے موسم کا مشاہدہ سیکھتے تھے۔ ماہین نے کہا، قدرت ہمیں اشارے دیتی ہے، لیکن ان اشاروں کو سمجھ کر صحیح قدم اٹھانا ہمارے ہاتھ میں ہے۔ سبق، غور و فکر اور مشاہدہ ہمیں مسائل آنے سے پہلے ان کے لیے تیار ہونے میں مدد دے سکتے ہیں۔ ستارہ، وہ لڑکی جو ہوا کا راستہ جانتی تھی۔ ایک پہاڑی گاؤں میں ماہین نام کی ایک لڑکی رہتی تھی۔ اسے ہوا کی سمت پہچاننے کا عجیب ہنر آتا تھا۔ وہ صرف درختوں کے پتوں کو دیکھ کر بتا دیتی کہ ہوا کہاں سے آ رہی ہے اور چند گھنٹوں بعد موسم کیسا ہو سکتا ہے۔ ایک دن گاؤں کے پرانے کسانوں نے دیکھا کہ ہوا مسلسل ایک ہی سمت میں چل رہی ہے۔ ماہین نے پہاڑ کی طرف دیکھا اور کہا، آج رات تیز بارش آ سکتی ہے۔ کچھ لوگوں نے اس کی بات کو نظر انداز کر دیا، مگر ماہین نے اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر ندی کے کنارے موجود سامان محفوظ جگہ منتقل کرنا شروع کر دیا۔ رات کو واقعی شدید بارش ہوئی۔ ندی میں پانی بہت بڑھ گیا، مگر گاؤں کا اہم سامان پہلے ہی محفوظ تھا۔ اگلی صبح گاؤں کے بزرگ نے ماہین سے پوچھا، تمہیں کیسے معلوم ہوا تھا؟ ماہین نے جواب دیا، ہوا ہمیشہ کچھ نہ کچھ بتاتی ہے، بس اسے غور سے سننا پڑتا ہے۔ اس دن کے بعد گاؤں والوں نے قدرت کی چھوٹی چھوٹی علامتوں کو سمجھنے اور موسم کے بارے میں پہلے سے تیاری کرنے کی عادت ڈال لی۔ کچھ عرصے بعد انہوں نے ایک چھوٹا سا موسمی مرکز بھی بنا لیا جہاں بچے اور بڑے موسم کا مشاہدہ سیکھتے تھے۔ ماہین نے کہا، قدرت ہمیں اشارے دیتی ہے، لیکن ان اشاروں کو سمجھ کر صحیح قدم اٹھانا ہمارے ہاتھ میں ہے۔ سبق، غور و فکر اور